جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ أي الحيض أو مکانہ ماذا یفعل بالنساء فی یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں. کس کے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں یا حیض کی جگہ کے بارے میں یا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ شاعر کہتے ہیں ای الحیض او مکانہ یعنی محید یا تو مصدر میمی ہے تو پھر ای الحیض یعنی حیض کے متعلق پوچھتے ہیں یا پھر یہ اس میں ظرف ہے حیض کی جگہ کے متعلق او مکانی جگہ کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. ماذا یفعل بالنساء تو وہ عورتوں کے ساتھ کیا کریں فی ہی اس میں عورتوں کے ساتھ قل ہوا اذی محبوب فرما دیجیے ہوا اذی وہ ناپاکی ہے وہ کیا ہے گندگی ہے قذر وہ گندگی ہے او محل یا اس کا محل یا وہ گندگی کا محل ہے کیا ہے محل ہے. فاعتزلوا النساء اعتزال الگ ہونا پس الگ ہو جاؤ ان النساء عورتوں سے کس سے عورتوں سے الگ رہو. اترکو وطئہن کیا مطلب شاعر نے اترکو وطئہن سے اس کو واضح کیا کہ تم ان سے وطی چھوڑ دو ان سے یعنی ان سے صحبت حیض میں چھوڑ دو. فی المحیض کس میں حیض میں تو تم عورتوں سے حیض میں الگ رہو یعنی تم ان سے وطی چھوڑ دو. فی المحیض ای وقت ہی او مکان ہی یہاں بتا رہے ہیں کہ محیض جو ہے یہ مصدر میمی نہیں ہے بلکہ اس میں ظرف ہے یعنی ای وقت یا ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے. فی المحیض ای وقت ہی یعنی حیض کے وقت میں ان سے الگ رہو ان سے وطی نہ کرو وطی چھوڑ دو یا او مکان ہی یا حیض کی جگہ میں وطی نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ بِالْجِمَاعِ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور يَطَّهَّرْنَ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے يَطْهُرْ اور يَطَّهَّرْنَ نہ تم ان کے قریب جاؤ بالجماع جماع کے ساتھ کس کے یعنی مطلب یہ ہو کہ تم ان سے صحبت نہ کرو تم ان سے ان کے قربت حاصل نہ کرو بالجماع جماع کے ساتھ حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یہاں تک کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ وہ خوب ستھری ہو جائیں پاک ہو جائیں. کہتے ہیں بسکون طائی و تشدیدہا طا کے سکون اور اس کی تشدید کے ساتھ دونوں تو ہو رہا نا یا طہرن اور یطہرن والہاء یعنی طا کی تشدید اور ہا کی تشدید کے ساتھ یطہرن تو دونوں ہی مشدد. فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء اس میں طا کو طا کیا اور طا جو اصل میں تھی پھر اس طا کا طا میں ادغام یعنی کیا مطلب ان یغتسلن بعد انقطاعہ حیض کے ختم ہو جانے کے بعد وہ غسل کریں کیا کریں غسل کریں اس وقت تک ان سے ان کے قریب نہ جاؤ صحبت نہ کرو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ بِالْجِمَاعِ من حیث امرکم اللہ پر جب وہ پاک ہو جائیں فاتوہن بالجماع پھر تم ان کے پاس آؤ بالجماع جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا یعنی جب تم وہ ستھری ہو جائیں تو پھر تم ان سے جماع کرو ان سے صحبت کرو اس حیثیت سے اس جگہ سے جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا. بتجنبہ فی الحیض حیض میں اس سے بچنے کے ساتھ
حیض میں اس سے بچنے کے ساتھ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا وہ القبل، اور وہ ہے قبل اگلا حصہ، ولا تعدوہ الی غیرہ، اور تم اس سے غیر کی طرف نہ بڑھو، اس سے غیر کی طرف نہ بڑھو۔ ان اللہ یحب یصیب و یکرم التوابین من الذنوب ویحب المتطہرین من الاقذار، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توابین کو۔ شاعر کہتے ہیں یحب یصیب، اللہ پاک ثواب دیتا ہے اور عزت دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو، کس سے؟ من الذنوب، گناہ سے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، کس سے؟ من الاقذار، گندگیوں سے ستھرے رہنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔